اچھا تیسرا کون سی موسیقی سننا حرام ہے اور کون سی موسیقی سننا جائز ہے؟ جو ہے ہی موسیقی جائز کہاں سے ہو گئی؟ بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ کے اسی بکھر شہر کی بات ہے اور گرد و نواح میں بھی ایک امام بارگاہ بنا ہوا ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ غنا حرام ہے۔ غنا یہ جو آپ کے پڑھنے والے حضرات جو ہیں وہ آوازیں نکالتے ہیں اس قسم کی، تو لہٰذا انہوں نے کہا لکھنے کا مقصد کیا تھا کہ ایسے پڑھنے والے ہمارے امام بارگاہ میں نہ پڑھیں، سٹیج کے سامنے انہوں نے لکھ کر کھڑا ہو۔ اب ہم غنا کی تعریف جب دیکھتے ہیں کہ غنا وہ ہوتا ہے ایسی آواز لگانا جو یاد خدا سے غافل کر دے، جس میں کوئی ذکر نہ ہو، خالی آواز ہو، یا اگر کوئی ذکر ہو تو غیر شرعی ہو، اس کا سننا ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو بالکل بغیر ذکر کے جو ہے اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے، معصومین کا ذکر بھی نہیں ہے، ویسی آوازیں جا رہی ہیں جناب، آپ کو معلوم ہے، مجھ سے بھی آپ بہتر جانتے، وہی حرج نہیں ہے۔ یہ تو بالکل روایات میں موجود ہے کہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف جاتا ہے نا۔ تو لہٰذا قرآن پڑھیں، ذکر کریں، سارا چیزیں۔ اگر آپ نعت پڑھنا چاہتے ہیں، قصیدہ پڑھنا چاہتے ہیں، اچھی آواز سے پڑھیں، لیکن جس میں کوئی قصیدہ ہی نہ ہو، نعت ہی نہ ہو، ویسے آوازیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، گر گری ہے، اب اس کا کوئی مقصد ہے؟ جب مقصد ہی نہیں ہے، بغیر مقصد کے ایسا کیا جا رہا ہے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں ذکر کرنا چاہیے، نعت پڑھنی چاہیے، قصیدہ پڑھنا چاہیے، تو وہ کس کے لیے پڑھنا چاہیے؟ اللہ اور معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے پڑھنا چاہیے، تو عبادت ہوگا۔ اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نعت نہیں ہے، ویسے نعت میں جناب ذکر ہی نہیں ہے، ویسے آوازیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، گر گری ہے، اب اس کے لیے تو بزرگان نے منع کیا کہ ایسی آواز نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی یہی تو میں آپ کہتا ہوں، ایک چیز کو آپ دیکھتے ہیں، نکالے کا مقصد کیا تھا؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے زیارات کے لیے گئے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے یہ نقارہ جو بجایا جاتا ہے یہ کسی بجایا جاتا ہے؟ نہیں نا۔ خود آپ اپنے ملک یا پہلے کیا سلسلہ ہوتا تھا، جب جیسے محرم کا چاند نظر آیا نقارہ بجاتے تھے، یا جس کو جو آپ کی زبان میں مارو بھی کہتے ہیں، کیا اس سے آپ کا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ محرم کو ہماری اپنی گاؤں میں چاند نظر آیا اور وہ نقارہ یا مارو بچاتے تھے تو سب لوگ رو رہے ہوتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کو لیوانتے اتنے بجائے جانے ساڑھے دور آئے صحیح اتنے ٹیلی فون آئے لوگ بندہ ہوتے کتنے بجے ٹرائے کلومیٹر جڑا ہے 8 سال پتہ کرن پہلے جی جی جڑے جو مجلس ہوں گے سوے اطلاع ہو جاتی ہے، محرم کی اطلاع ہو گئی، مجلس کی اطلاع ہو گئی، اسی طریقے سے یہ سارے سلسلے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے نا ارشد خان مقصد ہوتا ہے، ہاں نیت آپ کی صحیح ہے، اس وجہ سے اب شادی میں آپ ڈھول بج رہا ہوتا ہے، اس کی آواز کو دیکھیں، سلسلہ دیکھیں، اور ادھر جو ہے جب محرم کا چاند نظر آتا ہے یا اطلاع کے لیے مجلس کی اطلاع کے لیے نقارہ بجایا جاتا ہے تو اس کی آواز میں بھی فرق ہے، ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جناب مجلس کی اطلاع ہے یا یہ شادی وغیرہ ہے۔ ہاں